اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی شرح الاسلام میں سجدہ سہو کے بارے میں، تو کل ہم نے اس میں بہت ساری باتوں کو بیان کیا تھا۔ آج اس کا طریقہ کہ کیسے سجدہ سہو کیا جاتا ہے، سجدہ سہو کیسے کرنا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وصورتہما، اور سجدہ سہو کی صورت، تو ان دونوں کی طریقہ یہ ہے، صورت یہ ہے ان یکبرا، تکبیر کہے مستحب ہے، ثم یسجد، پھر سجدے میں جائے، تکبیر کہے پھر سجدے میں جائے، یعنی تکبیر جو ہے وہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اپنے سجدے سے ہو کے ارادہ کیا، نیت کی، تکبیر کہے مستحب ہے، پھر سجدے میں جائے، ثم یرفع راسہ، ثم یسجد، پھر سر اٹھائے سجدے سے اور پھر جائے سجدے میں جائے، ثم یرفع راسہ، پھر تشہد، پھر سر کو اٹھائے اور تشہد پڑھے، تشہد تشہدا خفیفان، تشہد خفیف پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ٹھیک ہے، خفیفا یعنی یہ ٹھیک۔ ثم یسلم، پھر اس کے بعد سلام پڑھے، تشہد کے بعد سلام پڑھے۔ وَهَلْ يَجِبُ فِيهِمَا الذِّكْرُ، کیا واجب ہے ان دونوں میں ذکر کرنا؟ یعنی جب سجدہ سہو انسان کر رہا ہے تو کیا سجدہ سہو میں ذکر واجب ہے؟ کہہ رہے ہیں فیہ تردد، اس میں تردد ہے جی۔ وَلَوْ وَجَبَ، حال تعین باللفظ، اچھا مان لیں اگر تردد کا نا، کہہ رہے اگر واجب ہو تو کیا اس میں لفظ واجب ہے کہ ان لفظوں کے ساتھ ذکر ہونا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ الاشبہ لا، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ اشبہ ترین قول یہ ہے کہ نہیں، لفظ معین نہیں ہے۔ بولو احمدہما مدان، اور اگر جان بوجھ کے چھوڑ دے سجدے سے ان کو، لم یبطل الصلاۃ، اگر کوئی انسان سجدے سے ان کو جان بوجھ کر چھوڑ دے، احمدہما چھوڑ دے وہ مدن جان بوجھ کر، لم یبطل الصلاۃ، تو نماز باطل نہیں ہوگی، وہ علیہ الاتیان میں، بلکہ اس کو اوپر واجب ہے کہ وہ ان کو بجانا ہے۔ نماز ہو جائے گی، واضح نماز ہو جائے گی، لیکن اس کے اوپر یہ واجب رہے گا کہ وہ ان سجدے سے ان کو بجانا ہے۔ سنائی بات؟ یعنی جب تک نہیں چاہیے فوراً کرے، لیکن کوئی انسان جان بوجھ کے نہیں کر رہا سجدے سے، صحیح نہیں کر رہا، یعنی بہتر ہے کہ فوراً سجدے کرے، اور اگر کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا ہے تو نماز تو اس کی صحیح ہے، لیکن اس کے اوپر یہ سجدے سے وہ واجب ہیں، کرنے ہیں، تھوڑی دیر بعد کرے اور بات کرے، کل کرے، ورنہ جب تک نہیں کرے گا واجب نہیں ہٹے گا۔ کہہ رہے ہیں وَعَلَيْهِ الْإِتْيَانُ بِهِمَا وَلَوْ طَاعَةَ الْمُدَّعَىٰ، اور اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ ان دونوں سجدوں کو بجا لائے، وَلَوْ طَاعَةَ الْمُدَّعَىٰ، چاہے مدت کتنی لمبی کیوں نہ ہو جائے۔ واضح ہوا؟ الفصل الثانی، دوسری فصل، چلیے الفصل الثانی فی قضاء الصلوات، فصل ثانی فی قضاء الصلوات والکلام فی، کہہ رہے ہیں کہ دوسری فصل جو ہے وہ کس بارے میں ہے؟ نماز کے قضا ہونے کے بارے میں ہے، پھر والکلام فی، اور اس میں کلام ہے، یعنی نماز قضا نمازوں کے بارے میں، سبب الفوات، فوت ہونے کے سبب، والقضاء، اور قضا کے سبب، واللوائح، فی، کلام کس چیز کے بارے میں ہے؟ سبب فوات میں، کہ سبب فوات کیسے فوت ہوئے، کیا سبب ہے نماز کے فوت ہونے کا، قضا اس کے اور قضا کے بارے میں، اور اس کے لوائح کے بارے میں کلام۔ اما سبب، اور سبب کے بارے میں، فَمِنْهُ مَا يَسْقُطُ مَعَهُ الْقَضَاءُ وَهُوَ سَبَقَ، اگر نماز فوت ہو گئی ہے اور اس میں قضا بھی ثابت ہے، وہ کتنے ہیں؟ وہ 7 ہیں، صحیح، وہ 7 اسباب ہیں
جن میں نماز قضا ہو جائے تو اس میں فوت ہو جائے تو قضا بھی ساتھ ہے، وہ 7 مواقع ہیں۔ وہ کیا ہے؟ الصغر، بچہ ہے 5 سال کی عمر، 8 سال کی، 10 سال کی عمر، اس پہ نماز واجب نہیں ہے، اگر فوت ہو جاتی ہے نماز تو کیا ہے؟ اس پر قضا بھی نہیں ہے۔ یعنی جب تک بالغ نہ ہو، جنون، ایک مجنون ہے انسان تو اس پر نماز قضا ہو رہی ہے، اس کی نمازیں، اس کا اجبار یعنی قضا اس کی نہیں ہے۔ فلما بے ہوش ہے انسان، اس کی قضا نہیں ہے، الازہر قول ازہر کی بنا۔ والحید، حیض کی حالت میں نماز کی قضا نہیں، والنفاس، نفاس کی حالت میں نماز کی قضا نہیں، والکفر، کفر کی حالت میں، کفر اصلی اور اس میں نماز کی قضا نہیں، وعدم التمکن من فعل ما یستطیع به الصلاۃ، یا مثلا ممکن نہ ہو وہ فعل انجام دینا کہ جو نماز کے لیے جو گواہ کا سبب بنتا ہو، مثلا وضو، غسل یا تیمم۔ وعدم التمکن من فعل بلے وقیل، اور ایک قول یہ ہے یقضی عند التمکن، ایک قول یہ ہے کہ جب متمکن ہو جائے تو پھر قضا کرے۔ والاول واشبا، اور اول کیا ہے جو شیر فرماتے ہیں، صاحب شرح فرماتے ہیں رحمہ اللہ تعالی کہ اول کیا ہے؟ وہ اشبا ہے، یعنی پہلا قول کیا کہ قضا نہیں ہے۔ وما ادا یجب معه القضاء، اور ان مواقع کے علاوہ اگر کوئی نماز قضا ہوتی ہے تو اس کی قضا واجب ہے۔ کالاخلال بالفریضہ، مثلا کوئی انسان واجب نماز میں خلل کر دے، جو واجب ہے خلل کر دے تو قضا واجب ہے۔ عمدن اور سہوا، جان کے کر یا بھولے سے، جان کے چھوڑے یا بھولے سے چھوڑے۔ عدل جمعہ والیدین، نماز جمعہ اور عیدین کے علاوہ، یعنی نماز جمعہ کی قضا نہیں ہے اور نماز عیدین کی بھی قضا نہیں ہے۔ وتزنم والاستوعب الوقت، اسی طریقے سے اگر نوم سو رہا ہے انسان اور وہ پورے وقت کو مثلا کیا ہے گھیر لے، یعنی پورے وقت سوتا رہا، یہاں تک کہ نماز کا وقت نکل گئے تو کیا ہے؟ اس کی قضا ہے۔ یعنی انسان نماز کے پورے وقت میں سوتا رہا یہاں تک کہ وقت گزر گیا، جب سویا تھا نماز کا وقت نہیں ہوا، سو رہا تھا نماز کا وقت ہو گیا، اٹھا تو وقت تمام ہو چکا، صبح کی نماز مان لیں، صحیح کہ انسان سو رہا ہے، صبح کا وقت ہو گیا اور اب اٹھا تو صبح کا وقت ختم ہو چکا تھا، طلوع آفتاب ہو چکا تھا، تو اس کی قضا واجب ہے۔ ولو زال عقل المکلف بشیء من قبلہ، اور اگر کسی مکلف کی عقل زائل ہو جائے کسی وجہ سے، بے ہوشی کی وجہ سے، نشے کی وجہ سے، صحیح ہے، شراب کی وجہ سے، کسی بھی طریقے سے اس کی قضا واجب ہے۔ صحیح، ایک انسان ویسے بے ہوش اگر ہوا ہے، اس اوپر گزرا نہیں، ایسی مثلا اغما ہے یا جنون ہے، اس کی قضا نہیں ہے، یہ خود انسان نے نشہ کیا تو اس کی قضا واجب ہے۔ لأنه سبب فی زوال العقل، اس طرح سب چیزیں سبب ہے زوال عقل کا، نشہ وغیرہ، شراب پینا وغیرہ غالباً۔ ولو اکل غذاء موزیا، اور اگر کسی انسان نے کوئی موزی غذا کھا لی، آل الی الاغماء، اس سے وہ بے ہوش ہو گیا، لم یقضی، پھر وہ کیا ہو گیا؟ دھوکے میں کھا لی انسان نے کوئی ایسی غذا کھا لی دھوکے میں تو نشہ غشاری ہو گیا، تو پھر جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اس پر قضا نہیں ہے۔ وَإِذَا ارْتَدَّ الْمُسْلِمُ، اور اگر مسلمان مرتد ہو جائے، وہ اسلم الکافر، یا کافر مسلمان ہو ثم کفر، اور پھر کفر اختیار کر لے، وجب علیہ قضاء زمانے ردت ہی، تو اس کے اوپر قضا واجب ہے اس زمانے کی جتنے زمانے میں وہ مرتد رہا ہے۔ اگر اصلی کافر ہے، یعنی شروع سے کافر ہوتا ہے، اسلام نے نہیں بلایا، شروع سے کافر ہی ہے، مثلا وہ غیر مسلم ہے، تو اس کے اوپر قضا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مسلم کافر ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر قضا واجب ہے، یا کوئی کافر مسلمان ہو جائے پھر کافر ہو جائے پھر مسلمان ہو تو اس کی قضا واجب ہے۔ والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علیہ وسلم و نبینا محمد وآلہ الطاہرین۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.